اللہ رب العالمین ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، نصرانیوں کو کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں اپنی الوہیت کا حکم دیا ہے کہ مجھے الہ مانو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ فرمایا کہ کسی بشر کے شایان شان نہیں ہے اور کسی بشر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا کرے، حکمت عطا کرے، نبوت سے سرفراز فرمائے، پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو ضرور یہی کہے گا کہ تم سب ربانی، تم رب والے، اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو اور خود اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا تقاضا اور نتیجہ یہ ہے کہ بندہ ربانی بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق انتہائی مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی چیز ہو تو آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور اس پیسے کے لیے وہ چیز آپ خرید کے آپ گھر لاتے ہیں، اور کوئی بھی تصور کر لیں، وہ اے سی ہے، وہ فریج ہے یا اس قیمت سے کوئی چیز ہے، لیکن اس مقصد کے لیے وہ چیز لائی گئی ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو انسان کی ساری محنت رائگاں چلی جاتی ہے، اور کوئی بھی انسان سمجھدار عقل مند یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری محنت ضائع چلی جائے اور جس مقصد کے لیے میں چیز لایا ہوں وہ مقصد حاصل نہ ہو، پورا نہ ہو۔ تو یہ قرآن پاک کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا؟ صرف حفظ کے لیے نہیں، صرف تجوید و قرات کے لیے نہیں، صرف معنی اور مفاہیم پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، صرف تفاسیر لکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اصل مقصود کیا ہے کہ اس قرآن سے ہم ہدایت حاصل کریں، ہمارے اندر کمال درجے کا تقویٰ پیدا ہو، ہمارے اندر خشوع اور خضوع کی کمال درجہ کیفیت پیدا ہو، اور ہم نتیجتاً کمال درجہ اللہ کے اطاعت و گزار اور فرمانبردار بن جائیں۔ اب اس حوالہ سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جو نزول قرآن کا مقصد ہے کیا ہم نے پایا ہے، یا ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، یا کہ ابھی اس سے بہت دور ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ اس قرآن کا اصل مقصد یہ ہے اور ہم اس مقصد سے ابھی تک دور ہیں۔ تو اس وقت ہمارے جتنے بھی الجھے ہوئے مسائل ہیں، ہاں ان کا تعلق ہماری ذات سے ہو یا ہمارے خاندان سے ہو، یا ہماری سیاست سے، یا ہماری معیشت سے، یا ہمارے کسی اور پہلو سے ہو، ان سب مسائل کی مین وجہ قرآن سے دوری اور ان کا حل قرآن کا قرب ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر بلا شبہ وہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کے رب کی طرف سے جو اور نازل کیا گیا یعنی قرآن پر عمل پیرا ہوتے، ان
کی تعلیمات کو قائم کرتے، تو اگر اقامت کتاب اللہ کی روش اختیار کرتے تو اللہ کا رزق وافر مقدار میں ان پر اس طرح پہنچتا کہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے۔ سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے۔ جو ہی بچہ ہوش سنبھالتا ہے اس کو اعلیٰ سکول میں، مہنگے سکول میں داخل کروایا جاتا ہے اور پھر اس کے سارے لوازمات پورے کیے جاتے ہیں۔ والدین پوری لگن سے، پورے شوق سے اس پہ سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں اور اس پہ توجہ بھی دیتے ہیں، اور وہ بچہ بھی اپنی زندگی کا نفیس حصہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے صرف کرتا ہے۔ یہ سارا کس لیے ہے؟ معیشت کے لیے۔ اگر کوئی بیرون ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے، کس لیے؟ معیشت کے لیے۔ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، دیگر بہت سارے لوگوں نے پیشہ جات اختیار کیے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ معیشت بہتر ہو جائے۔ لیکن قرآن نے جو ہمیں معیشت کی بہتری کے لیے نسخہ دیا، عمل بتایا، وظیفہ بتایا، وہ کیا ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیمات کا تم قیام کرو، ان کی اقامت اور ان کا نفاذ کرو، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا۔ کیا اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے معیشت کی بہتری کے لیے اس پہ اعتماد نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے؟ جو دنیا داروں نے معیشت کے طریقے بتائے اور جن کو ہم نے اس دنیا کے اندر مشاہدہ کیا، تو وہ طریقے اختیار کرنے کی بڑی رغبت ہے، بڑا شوق ہے، اس میں بڑی محنت ہے، اور رب نے معیشت کی بہتری کے لیے جو طریقہ بتایا ادھر کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ایک بہترین مثال سے ہمیں سمجھایا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اس بستی کے لوگ بڑے پرامن تھے اور بڑی اطمینان والی، سکون والی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ہر طرف سے وافر مقدار میں انہیں رزق اور روزی پہنچ رہی تھی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اطاعت کے بجائے نافرمانی اختیار کی، تو اللہ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو پہلے امن تھا، پہلے اطمینان و سکون تھا، اور پہلے وافر مقدار میں روزی مل رہی تھی، اب اس کی جگہ نافرمانی کے سبب خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کیا آج ہمارے اوپر دشمن قوتوں کا خوف مسلط ہے یا نہیں؟ اور ہماری معیشت دن بدن تنگ ہو رہی ہے اور قرضے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو مین وجہ وہ قرآن سے دوری ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذاتی زندگی، خاندانی زندگی اور ہماری معیشت اور ہماری سیاست اور ہماری معاشرت اور ہمارے ملکی حالات، یہ ساری چیزیں اچھی ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، ہم ترقی یافتہ ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، کتاب اللہ کو اہمیت دیں، اور اس کتاب اللہ کی تعلیم،
تدریس نشر و اشاعت کے ساتھ جو اس کی اصل روح اور مقصود ہے عمل اور اطاعت گزاری اور اس کی ہدایات کے عمل، یہ کرنے لگ جائیں، اس کو اختیار کر لیں۔